العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت قابل صد احترام ممبر نور پہ جلوہ فرما معزز مطہر مقدس علماء کرام شورا اسلام، عقیقے کی محفل میں اپنے آپ کو شریک کر کے علماء کرام کے بیانات سے اپنے قلب و جگر کو منور و مجلہ کرنے والے باذوق سامعین، دور و نزدیک سے سننے والی ایمانی رشتے کی خواتین اسلام، میری مائیں بہنیں بچیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے، مبارکبادی کے لائق ہے. ہم تمام سامعین و ذاکرین کے لیے اس محفل پاک کو ذریعہ نجات بنائے. جن بچوں کا عقیقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس بچے کو تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ و معمون فرمائے. حضرات، مجھ سے پیشتر یا یوں کہا جائے کہ سر شام سے اب تک آپ نے دیگر تمام تر علماء کرام شورا اسلام سے خصوصیت کے ساتھ شاعر اسلام جناب ضمیر الدین زمزم مدھوپوری سے بڑا خوبصورت کلام سماعت کیا. بہت سارے لوگ اس وقت نہیں آئے تھے جب یہ پڑھ رہے تھے. بڑی اچھی گفتگو، کم وقت میں بہت اچھی گفتگو حضرت مولانا مرشد القادری صاحب نے فرمائی. اس سے قبل شروع میں ہی جب کوئی نہیں تھا، میں تھا، دو چار بچے تھے، تب آپ کے خطیب و امام حضرت مولانا مہتاب صاحب نے بڑی اچھی رات پاک پڑھی. اور اس کے بعد جو رہی صحیح قصر ہر اعتبار سے جتنا آپ کو ٹٹولنا تھا، جھنجھوڑنا تھا، اچھالنا تھا، بٹھانا تھا، اٹھانا تھا، وہ سب کے سب ہمارے فیروز بھائی نے کر دیا. ایسے دل کھول کے بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن مجھ کو معلوم ہوا کہ بلانے والے بھی فیروز بھائی اور آنے والے بھی فیروز بھائی. تو جب دونوں سیم ہوں گے تو یہی حالت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اور ابھی دو شعر ان کا جو ہے ابھی اور ہوتا جی، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے. ان کو معلوم ہے کہ 10 بجے ختم بھی کرنا ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے انہوں نے اسی پہ اتفاق کیا. 10 بجے کے بعد اگر آپ حضرات اور سننا چاہیں گے، کھانا کھانے کے بعد بھی سننا چاہیں گے تو یہ سنائیں گے، ان کو کوئی دقت نہیں ہے کہ نہیں؟ رات بھر جلپان پہر تک سنیے گا تو یہ سنائیں گے. یہ تھکتے نہیں ہیں، ایک دم تھکنے کا نام نہیں لیتے. ایک آج تو ایک ہی جگہ اللہ کا شکر ہے، ایک رات میں 3 4 جگہ مینٹیننس کر لیتے ہیں. اب سمجھیے کس طرح سے کرتے ہیں. بہرحال اللہ سلامت رکھے. بڑی اچھی آواز کے مالک ہے، بڑی عقیدت محبت کے ساتھ نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. اللہ سلامت رکھے. حضرات، آئیے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے آپ کو مشرف کیا، حضرات کو بھی مشرف کیا. پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. انشاءاللہ العزیز تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں یا ایک ہی بات پوری تفصیل اور پوری تمثیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں مجبوری یہ ہے، میری عادت ایک یہ ہے، ضمیر الدین زمزم صاحب جانتے ہیں
کہ جس مناسبت سے محفل پاک کا انعقاد ہو، ضروری ہے کہ خطبہ آئے یا شورا آئے تو اس پہ ضرور روشنی ڈالیں۔ تو ایک تو سامنے یہ ہے کہ عقیقے کی محفل ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی بات میں دو بات ہو جائے، آمد رسول کا بھی تذکرہ ہو جائے اور عقیقے کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان عالی شان، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کیا مطلب؟ جس کا سیدھا سادہ صاف ستھرا ترجمہ یہ ہے کہ پس یاد کرو میری نعمتوں کو، ایک دم سیدھا سادہ ترجمہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، کیوں؟ تاکہ تم فلاح پاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیابیوں کی منزل سے ہمکنار ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب معلوم کرنا ہے ہمیں، یہ ہمیں بتانا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کتنی، اللہ کی نعمتیں ہیں کتنی۔ پہلے ہم جانیں گے تبھی تو نعمتوں کو یاد کریں گے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں کتنی، کوئی اس کا حساب لگا سکتا ہے؟ انسان، بس ایک دم 5 منٹ آپ برداشت کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان، انسانی وجود اور انسانی وجود کے اندر جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، عطا کی ہے، وہ سب کے سب نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کی نعمت ہے۔ اگر نہیں تو اس آدمی سے پوچھئے جن کے سر میں بال نہیں ہے، بال کی اہمیت ان سے پوچھئے۔ جن کے سر میں بال نہیں ہے یا آرٹیفیشلی بال لگائے ہوئے ہیں، اس آدمی سے پوچھئے کہ اللہ نے جو بال دیا تھا آپ کو اور نقلی بال لگائے ہوئے ہیں، اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ تو آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ یہ بال اللہ کی نعمت ہے۔ ایک گنجے آدمی سے کسی نے پوچھا، بات آ گئی ہے تو سن لیجیے کیا ہے۔ ایک گنجے آدمی سے، گنجے ٹکلا آدمی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے سر میں بال ایک بھی نہیں ہے تو آپ کو کوئی دقت ہوتی ہے کیا؟ انہوں نے ہنس کے کہا کہ اس کو کوئی دقت نہیں ہے۔ نہیں ہے تو نہیں ہے، البتہ جب میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اور وضو میں جب سر کا مسح کرتا ہوں تو مجھ کو پتہ نہیں چلتا کہ سر کا ایریا کہاں تک ہے اور چہرے کا ایریا کہاں تک ہے، چونکہ دونوں برابر ہے کہ نہیں؟ تو بال نہیں رہنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بال نعمت، خال نعمت، انسان کے اندر، انسانی وجود کے اندر 206 سے 210 ہڈیاں موجود ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی نعمت۔ اس میں جتنے جوڑ ہیں وہ سب کے سب نعمت۔ انسان کے اندر جتنی نسیں ہیں، نسوں کے اندر جتنی سریانے ہیں، وہ سب کے سب نعمت۔ پاؤں نعمت، ہاتھ نعمت، آنکھ نعمت، کان نعمت، ناک نعمت، وہ سب کے سب نعمت ہے۔ کتنی نعمت ہے انسانی وجود میں، تلاشنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یہ تو انسان کے اندر۔ اب انسان کے لیے کتنی نعمت ہے، کتنی نعمت ہے انسان کے لیے؟ یہ زمین، یہ بھی اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، یہ شجر اللہ کی نعمت، درخت اللہ کی نعمت، بارش اللہ کی نعمت، دھوپ اللہ کی نعمت، شبنم اللہ کی نعمت، وہ سب کی سب، یہ فضا، یہ ہوا، یہ سب کی سب اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت؟ ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو انسان پریشان ہو جائے۔ پانی اللہ کی نعمت۔ تو اتنی نعمتیں ہیں انسان میں اور انسان کے لیے اتنی نعمتیں ہیں۔ یہ اولاد جس کے عقیقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بچی کا عقیقہ ہو رہا ہے، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ تو نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کہتا میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ پروردگار عالم تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے تو ہم کیسے یاد کریں؟ تیرا فرمان قرآن کے دوسرے پارے میں، یعنی دوسری جگہ 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میری نعمتوں
کو تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، وَإِن تُعُدُّوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا بلکہ پروردگار عالم کہہ رہا۔ پھر ادھر اللہ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تب تم فلاح پاؤ گے، تب تم کامیاب ہوگے۔ بات تو دونوں عجیب ہے جو غریب ہے، دونوں میں تضاد ہے بظاہر، ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے، اس کی غلطی مت کرنا، اور پھر کہتا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اے پروردگار عالم، جب تیری ساری نعمتوں کو ہم جانتے تک نہیں تو انہیں یاد کیسے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، پروردگار عالم خالق کائنات ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو وہ گن نہیں سکتے، تو اتنی ساری نعمتوں کا چرچا وہ کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہیں میں سے میں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں میں سے ایک بہت عظیم عظمت والا رسول بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری جگہ یہ ارشاد ہے کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ اب بات یہاں آ کے فائنل ہو جاتی ہے، عظمت والا رسول وہ کون ہے؟ اتنے بڑے تاجدار کائنات وہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، مقررین فرماتے ہیں، تمام کے تمام کتب ابدال فرماتے ہیں کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں میرے نبی کے ساتھ